السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو عید الاضحیٰ کے تیسرے دن کی دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں ڈیسائفر کی پوری ٹیم کی جانب سے۔ ویئرز، عید کا آج تیسرا دن ہے اور جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ہم ڈیسائفر کے سیٹ پر موجود نہیں ہیں، ہم کس جگہ موجود ہیں، اور آج عید کی خوشیوں کو ہمارے ساتھ بانٹنے کے لیے ہمیں دو معزز مہمانوں نے بھی جوائن کیا ہے۔ یہ مہمان ہیں کون اور ہم کس جگہ موجود ہیں؟ باسط صاحب کو ذرا سی زحمت دیں گے کہ ذرا انٹروڈکشن تو کروائیں۔ باسط صاحب، بہت شکریہ منتہا، آج آپ نے یہ کام میرے ذمہ لگا دیا۔ ہاں ایکسلنٹ۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ سب کو میرا سلام اور بہت بہت عید مبارک ہو۔ آج ہم موجود ہیں کریسنٹ انسٹیٹیوٹ اسلام آباد میں، اور یہاں ہمارے ساتھ دو بہت معزز مہمان بھی جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ آج۔ تو ہمارا خیال یہ ہوا کہ رادر دین ہم آج فورن پالیسی ایشو سے بات کریں، جو کہ ہم ہر ہفتے ہی کرتے ہی ہیں اور آپ کو بور بھی کرتے ہیں، تو آج ہم نے سوچا کہ عید کی مناسبت سے کوئی مختلف پروگرام ہو، مختلف شو ہو، اور ہم دو ایسے اشخاص کو دعوت دیں آج گفتگو کا جن سے ہم کچھ سیکھ سکیں، اور ان سے میں تو ذاتی طور پہ انسپائرڈ ہوئی ہی، لیکن میں نے سوچا کہ تھوڑا آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے جو ان کی کہانی ہے زندگی کی، اور جو ان کی خدمات ہیں انسانیت کے لیے اور پاکستان کے لیے، تو ان پہ تھوڑی سی بات کی جائے۔ تو ہمارے ساتھ آج کریسنٹ انسٹیٹیوٹ میں موجود ہیں ندیم احمد خان صاحب۔ جانا پہچانا نام ہے، کہیں نہ کسی حوالے سے آپ جانتی ہوں گے۔ خبیب فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں، اور انہوں نے ہی بنیاد رکھی اس فاؤنڈیشن کی۔ فاؤنڈیشن کرتی کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، ابھی تک کیا مقاصد حاصل ہوئے ہیں، آگے کے مستقبل کے کیا پلانز ہیں، وہ ہم آج ندیم خان صاحب کی زبانی سنیں گے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں میرے معزز مہمان دوست منصور شکیل صاحب، یہ بھی اپنی ذات میں انجمن ہیں، اور ان کی ایک فاؤنڈیشن ہے کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن۔ ممکن ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں بھی سنا ہو، لیکن یہ بھی اپنے تئیں ایک بہت اہم کام کر رہی ہے۔ تو آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ جی صاحب، آپ سے شروع کریں۔ ہاں جی پلیز۔ تو عید میں کباب شباب تو کھاتے ہیں نا آپ؟ اس کے بغیر تو عید ہوتی نہیں ہے، عید الاضحیٰ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ خبیب فاؤنڈیشن، پہلے تو یہ نام کہاں سے آیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باسط صاحب بہت شکریہ، اور عید مبارک آپ کو بھی اور تمام سامعین کو۔ خبیب فاؤنڈیشن اصل میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہے۔ یہ پہلے صحابی تھے جو کہ قید ہوئے، کفار مکہ نے انہیں قید کیا اور اس کے بعد انہیں شہید کر دیا گیا۔ تو ان کی مناسبت سے یہ نام لیا۔ بائی پروفیشن، جیسا کہ میں اسلامک یونیورسٹی کا گریجویٹ ہوں، لائر ہوں، تو پنڈی بار اسلام آباد بار کا میں ممبر ہوں، تو اس نسبت سے ہم جیلوں میں کام کرتے تھے، تو ہم نے ایک ادارہ بنانے کا فیصلہ کیا کچھ وکلاء دوستوں نے مل کر، تو اس کا نام ہم نے خبیب فاؤنڈیشن رکھا تاکہ قیدیوں کی مدد۔ کس زمانے کی بات کرتے ہیں؟ یہ 1999 میں ہم نے ادارہ قائم کیا، اور الحمدللہ پاکستان کی تقریباً تمام جیلوں میں خبیب فاؤنڈیشن نے کام کیا۔ اور انٹرسٹنگلی ہمارے ریلیف کے کاموں میں، یعنی ہم لیگل ایڈ تو دیتے ہی تھے، لیکن ریلیف کے کاموں میں رمضان کے ساتھ ساتھ قربان کی بڑی اہمیت رہی۔ وہاں ہم جیلوں میں قربانی کا گوشت دیتے ہیں، یہ ہماری روایت ہے، جسے اس سال بھی دیا ہے، اور پچھلے سالوں میں بھی ہم لگاتار یہ کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ پاکستان کی مختلف جیلوں میں، اب تو پاکستان سے باہر بھی خبیب فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے۔ ہم فلسطین میں کام کر رہے ہیں، ہم غزہ کے اندر قربانی کی ہے، اس دفعہ بھی، پچھلے سال بھی کی تھی۔ غزہ میں کام کر رہے ہیں، ہم شام میں کام کر رہے ہیں، ترکی کے زلزلے کے علاقے میں کام کر رہے ہیں، افغانستان میں بھی کام کر رہے ہیں۔ ایک سوال یہاں ندیم صاحب یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو ہی کیوں آپ لک آفٹر کرتے ہیں جو مجرم ہیں، جو سزا یافتہ ہیں، جنہوں نے معاشرے میں بہت سے پرابلمز کریٹ کیے ہیں، انہیں کو لک آفٹر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیلوں کے باہر بھی بہت سے لوگ ہیں۔ جی آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ اصل میں انسان کوئی جو بھی غلطی کر لے تو غلطی یا اس عمل سے تو نفرت ہو سکتی ہے، لیکن انسان سے نہیں ہو سکتی۔ اور انسان کو ریہیبلیٹیشن کے لیے یہ پریزن کا کنسپٹ ہے کہ انسان کو تھوڑا سا معاشرے سے باہر رکھا جائے اور اس کو ریہیب کیا جائے۔ پریزن کا اصل کنسپٹ تو یہ ہے، تو ہم ریہیب پہ مدد کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو انسان بنانے پر، وہاں پر ان کے لیے کام کرنا، کمپیوٹر لیب بنانا، لائبریری بنانا، قرآن مجید کی تعلیم کے پروگرام کرنا، دوسرا ان کے لیے ڈسٹینس ایجوکیشن کے پروگرامز کو فیسیلیٹیٹ کرنا۔ اب آپ کا جو فاؤنڈیشن ہے اب تو بہت اس کے وسیع تر مقاصد ہو گئے ہیں، آپ یوتاماک آرفنیج وغیرہ بھی، اس میں بعد میں آتا ہوں۔ میں ذرا شکیل صاحب کو، منصور صاحب کو بھی تھوڑا سا انگیج کرتے ہیں۔ منصور صاحب، آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے یہ بڑی یونیک سی ہے، کیریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن۔
اس کے بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی آپ کو؟ جزاک اللہ باسط صاحب اینڈ جزاک اللہ فار دی انویٹیشن ایز ویل. میں مختصراً عرض کروں، میں کافی عرصہ پاکستان سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد کام کے غرض سے باہر رہا. جب واپس آیا تو پھر اس تلاش میں تھا کہ اب سوشل سروس پر ذرا زیادہ توجہ کی جائے. تو میری ملاقات پھر محمود احمد صاحب سے ہوئی. محمود صاحب نے اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی. اوکے. وہ اس سے پہلے ریڈ فاؤنڈیشن کے بھی بانی رہے، اور مجھے وہ جو آئیڈیا اور کانسیپٹ تھا وہ کافی اس نے انسپائر بھی کیا کہ دیکھیے تعلیم تو بہت ضروری ہے، تربیت اس سے بھی زیادہ ضروری. تعلیم نہ ہو تو تربیت کچھ نہ کچھ انسان کو بنا دیتی ہے، لیکن تعلیم ہو اور تربیت نہ ہو تو پھر انسان جو ہے وہ جو انسانیت کے معراج کی طرف کا سفر ہے وہ نہیں اختیار کر سکتا. تو ہمارے ادارے کا مقصد جو ہے وہ نوجوان نسل کی کردار سازی ہے، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے وہ مقاصد جن کی وجہ سے یہ ملک بنا تھا حاصل کر نہیں سکتے جب تک کہ ہم بڑی توجہ کے ساتھ تربیت سازی پر بھی کام کریں. اب اوور ٹائم پھر ہمیں محسوس ہوا کہ یہ ہوا کہ کسی درجے میں تعلیم اپنے اصل مقصد اور روح سے کسی درجے میں ہٹتی گئی، اور سکولز کی توجہ تربیت کے مقصد سے ہٹ گئی. اور زندگی کی اس دوڑ میں جہاں یہ اثر سکولوں میں پڑا، وہیں یہ اثر خاندانوں پر بھی پڑا. اور اس دوڑ میں جو تربیت پر توجہ ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی گئی. اس کا نتیجہ بھی ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی سماجی برائیاں جو پہلے سب ادراک کرتے تھے، اس کے حوالے سے حساسیت بھی ہمارے اندر کچھ کم ہو گئی. وہ ہم رشوت کی اگر فرض کریں یا کرپشن کی بات کریں اور اس طرح کی کئی بیماریوں کی بات کریں، تو وہ پہلے یہ بات ہوتی تھی کہ فلانا شخص ہے شاید کرپٹ ہے، تو اہل محلہ اس آدمی سے اتنا تعلق بھی نہیں رکھتے تھے. وقت کے ساتھ یہ ہوا کہ یہ والی حساسیت کم ہو گئی، اور لوگوں کے سماجی مقام جو میجر ہوتا تھا دولت کی فراوانی سے، اس پر توجہ ہماری بڑھ گئی. تو بہرحال ہمارے ادارے کا مقصد یہ ہے کہ ہم واپس سے سسٹمیٹکلی تربیت کی طرف توجہ کریں. جب ہم نے سفر کا آغاز کیا تو پھر یہ بھی بات ہوئی کہ دیکھیے ہم سب یہ چاہتے تو ہیں کہ بچے ہمارے اچھے ہوں. اگلا سوال یہ ہے کہ وہ ہوگا کیسے اور حاصل کیسے کریں اس بات کو. تو اس کے لیے پھر یہ ضروری سمجھا کہ بھئی سب سے پہلے وہ صفات ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں جو ہم چاہتے ہیں بچوں میں ہوں. جب ہم وہ صفات آئیڈینٹیفائی کر لیں تو پھر ان کو بچوں تک منتقل کرنے کا ذریعہ کیا ہوگا. تو پھر ہم نے اس پہ کئی سال کام کیا. اس وقت الحمدللہ ہمارا ادارہ جو ہے اس نے سب سے پہلے جب 2016 میں ہم نے کام کا آغاز کیا، 2018 میں ہماری باقاعدہ رجسٹریشن ہوئی. تو ہم نے دنیا بھر کے اسکالرس سے بھی انگیج کیا، ایکیڈیمکس سے بھی انگیج کیا، ٹیچرز کے ساتھ انگیج کیا، والدین کے ساتھ انگیج کیا، اور پھر 25 ایسی صفات جو ہے وہ مرتب کی جو ہم چاہتے تھے کہ ہمارے بچوں میں ہوں. ان میں دیانت اور سچائی سے لے کے مطالعے کی عادت، پابندی وقت، حقوق و فرائض، الغرض وہ تمام چیزیں جو ہم کسی بہتر شخص میں مسلمان میں دیکھنا چاہتے ہیں. اس کی بیک پہ پورا ہم نے کریکولم مرتب کیا فرام گریڈ 1 ٹو گریڈ 10 افیکٹولی. آج اللہ کا شکر ہے ہمارا کریکولم جو قرآن حکیم سے لے کے تربیت سازی اور تربیت سازی سے لے کے جو ہمارا ریگولر کریکولم ہے جس میں ہم انفیوز کرتے ہیں کیریکٹر ویلیوز کو، وہ پاکستان میں سرکاری اور غیر سرکاری تقریباً 48,000 اسکولوں تک پہنچ رہا ہے. سو الحمدللہ ایک یہ سلسلہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اور بھی کئی چیزوں پہ کام کرتے ہیں. تو میں ذرا بعد میں بات کرتا ہوں آپ سے. جی
نے کہا کہ قربانی کا ہی بڑا بندوبست ہوتا ہے، تو یہ کہاں اسلام آباد میں ہی کرتے ہیں کہیں اور کرتے ہیں؟ نہیں، قربانی ہماری جی پورے پاکستان میں ہوتی ہے، پاکستان سے باہر بھی ہوتی ہے. ہمارے جیسے آپ نے کہا خبیب فاؤنڈیشن یتیم بچوں کے لیے کام کرتی ہے، ریلیف کے لیے کام کرتی ہے اور پرزنرز کے لیے کام کرتی ہے. یہ 3 ایریا آف آپریشن ہے. اس میں ہم لگاتار ریلیف ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اور جہاں بھی ڈیزاسٹر ہو، جہاں بھی کوئی تکلیف ہو یا کوئی پریشانی ہو اس میں مدد کرتے ہیں. پھر ہم سیزنل ایکٹیویٹیز یا پروجیکٹس میں ہم بہت زیادہ ایگریسولی رمضان پروگرامز کرتے ہیں اور قربان پروگرام کرتے ہیں. قربانی میں اس دفعہ جیسے پچھلے سالوں میں بھی کئی سال سے ہو رہا ہے، سکردو میں ہو رہی ہے، گلگت میں ہو رہی ہے، اس طرح سے چلاس اور اس کے علاقوں میں ہو رہی ہے، پھر مانسیرا کے علاقے میں ہو رہی ہے، ہری پور میں ہو رہی ہے، اور پھر اسلام آباد میں ہے، پھر مظفر آباد میں ہے، کشمیر کے مختلف علاقوں میں ہے، پنجاب میں ہے، سرگودا میں اور مظفر گڑھ میں ہے، اس کے بعد میرپور میں، سندھ کے علاقوں میں اور کچھ بلوچستان کے علاقوں میں ہو رہی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جانور کے مہنگے ہونے میں ان کا ہی بڑا ہاتھ ہے. ہو سکتا ہے بالکل. میں تو یہ بھی جاننا چاہوں گی ان سے کہ آپ نے بہت سارے پروجیکٹس ہمیں مینشن کیے جن پر آپ کام کر رہے ہیں، اور وی آر فیلنگ ویری پراؤڈ کہ پاکستان میں ایسے ادارے موجود ہیں جو کہ اتنا زیادہ ویلفیئر کے یا ری ہیب کے پروجیکٹس ہیں ان کو لے کے آگے بڑھیں، اور یہ سلسلہ کہیں بھی جا کے رک نہیں رہا. ایک ون وے اور اندر آپس میں سنک ہو کے سارے پروجیکٹس آگے چل رہے ہیں. سو کبھی کوئی ایسا آبسٹیکل فیس کیا ہو جس کو فیس کرنے کے بعد لگا ہو کہ نہیں اب اس کے بعد نہیں کر سکتا، مطلب جہاں پر آپ کی ہمت ٹوٹ گئی ہو لیکن اس کے بعد پھر خود کو سمیٹا ہو دوبارہ سے؟ بیوروکریسی نے بہت پریشان کر دیا. تو بہت ہی اسٹریٹ جواب دے دیے. دیکھیں مشکلیں جو ہوتی ہیں نا، جو چیریٹی کا کام یا خدمت کا کام جو انسان اخلاص سے کرے نا تو اس پہ آنے والی مشکلیں اسے اور مضبوط کرتی ہیں. بالکل اسی جانب میرا الحمدللہ مشکلیں اتنی ہوئی سب آسان ہو گئی، سب آسان ہو گئی. مشکلیں مجھ پہ پڑی اتنی کہ سب آسان ہو گئی. تو اب اس میں یہ ہے کہ مشکل تو آپ کو پاکستان کے ماحول میں کام کرنا بہت مشکل ہے. ہم نے اب یونیورسٹی شروع کی ہے خبیب فاؤنڈیشن نے، اور یہ آفن کے لیے پرائمریلی اور پبلک ایٹ لارج ہے، سب کے لیے ہے. تو یونیورسٹی کو اسٹیبلش کرنا، اس کے کام، فاؤنڈیشنز کے سسٹمز کو رکھنا، پاکستان کے لیگل سسٹم کو رکھنا، پاکستان میں ٹیکس سسٹم کو دیکھنا، پاکستان میں UOBI والوں کو فیس کرنا، پاکستان میں سوشل ویلفیئر کو فیس کرنا، پھر پاکستان کے اداروں کو فیس کرنا، مطلب کون سی چیز ہے جس کو ہم فیس نہیں کرتے. تو بہت سارے چیلنجز ہیں، لیکن الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ حکومت کام نہیں کرنے دیتی. حکومت کہتی ہے کام کریں، لیکن ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ہماری سسٹینڈ یا میچور نہیں ہے. ہم لوگ کام میں آرگنائز نہیں ہیں، ہمارے ادارے ابھی تک میچور نہیں ہیں. خاص طور پر ہونا چاہیے ایک آرگنائز کرنے کا. بریک کا کہا جا رہا ہے. بالکل ایک بریک لیں گے، پھر بریک کے بعد اسی سوال سے واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پلیز کنٹینیو کریں گے. دیکھیں ہمارے ملک میں آپ نے سوال یہ پوچھا کہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، یہ کیسے بہتر ہوگا. تو سب سے پہلے کسی بھی کام کو کرنے میں کسی بھی ملک کے اندر قانون سازی کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. ہمارے ہاں چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز کے لیے لیجسلیشن میں ابھی بہت کام باقی ہے. ایک بات یہ ہے. دوسرا یہ کہ فیسیلیٹیشن نہیں ہے. فیسیلیٹیشن کے جو سلسلے ہیں، ابھی چیریٹیبل انڈومنٹ ایکٹ بن رہا ہے، چیریٹیبل کمیشن، چیریٹی کمیشن بنائے ہیں. چیریٹی کمیشنز کے فنکشنز ابھی تک نہیں لکھے گئے، وہ کیسے کام کریں گے. پھر ہر پروونس کا علیحدہ سیٹ اپ ہے. سوشل ویلفیئر کیا، ایجوکیشن جو ہے وہ 28ویں ترمیم کے بعد جو ڈبیٹ ہے کہ وہ پروونشل سبجیکٹ ہو گیا ہے. اب پالیسی کو سینٹرلائز کرنا ہے. تو یہ جو ہماری پروسیجرل ریکوائرمنٹ ہے اس میں بہت مسائل ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں پھر بہت زیادہ مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں. بات ایک ہے ندیم صاحب کہ دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستانی سب سے زیادہ چیریٹی دیتے ہیں. یہ ٹھیک ہے یہ تاثر؟ جی یہ بات درست ہے. یہ بات درست ہے کہ پاکستانی واقعتاً بہت چیریٹی دیتے ہیں، نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی. اس کا تجربہ ہمیں بہت ہوا ہے. کون لوگ ہیں جو چیریٹی دیتے ہیں اتنی زیادہ؟ ہیں لوگ. اور وہ دیتے کس کو ہیں؟ ہیں لوگ ہیں. دیکھیں آپ کے پاس چیریٹی کا نیٹ ورک صرف NGOs کا نہیں ہے، ہمارے یہاں مدارس کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے. ہمارے یہاں زکوٰۃ، مساجد کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے. زکوٰۃ بینکوں سے بھی ڈیڈکٹ ہوتی ہے، زکوٰۃ لوگ خود بھی دیتے ہیں اور بہت دیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں دیتے. یہ جی بالکل تاثر ٹھیک ہے اور مزاج ہے. سے پھر ریلیٹڈ ہے کیوں پاورٹی لائن ہماری جو ہے مسلسل ڈکلائن ہونے کے بجائے، لیکن وہ غریب ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کی مدد ضرور کرتے ہیں. یہ ہمارا فیملی سٹرکچر بھی ہے، ہمارا سوشل سٹرکچر بھی ہے. دیکھیں پاکستان میں کوئی بھوک سے نہیں مر رہا.
تکلیف ہے, لیکن اگر آپ اس میں دیکھیں تو اداروں کے اوپر بوجھ جاتا ہے. یعنی گورنمنٹ جو ہے وہ سسٹمز پہ کام اتنا نہیں کر رہی جتنا کر سکتی ہے. لیکن بھوک اور مہنگائی سے قتل تو ہو رہے ہیں نا, خاندان کے خاندان ختم ہو رہے ہیں. کوئی آدمی ایسا نہیں ہو سکتا جو کام کرے اور اس کو اس ملک میں رزق نہ ملے, اللہ تعالیٰ, یہ ہو نہیں سکتا. پاکستان میں محنت کرنے والے آدمی کے لیے بہت کام ہے اور بہت جگہ ہے. چاہے آپ منڈی میں چلے جائیں, ایک دن اگر ایک مزدور ایک ٹرک آن لوڈ کرتا ہے تو وہ بہت آرام سے اس دن کی روٹی کھا بڑے آرام سے اپنے پورے گھر کو کھلا سکتا ہے. منصور صاحب آپ بتائیے, یہ تعلیم چلیے اسکول کی حد تک ہم کہتے ہیں, یہ تربیت کا جہاں تک معاملہ ہے, آپ یہ سارا کام والدین سے اسکولوں سے اٹھا کے اپنے سے میں کیوں لے رہے ہیں خواہ نہیں سر, کام کرنے دیجیے. اگر والدین انٹرسٹڈ نہیں ہیں, دلچسپی نہیں رکھتے, ہم اپنے ذمہ بالکل نہیں لے رہے. اچھا, ہم اپنے ذمہ صرف یوں گورنمنٹ کے ذمہ ڈال رہے ہیں. نہیں سر, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنی ذمہ داری سنبھالنی. اوکے, تو تربیت کے سلسلے میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ بائی اینڈ لارج ایگزسٹنگ میکینزم کے اندر پلگ ان کرتے ہیں. جو آپ نے 25 لیٹ سے جو چیزیں آپ نے آئیڈینٹیفائی کی کہ یہ ہونی چاہیے یہ بچے کے اندر, یہ ایک شخص کے اندر, ایسے آج کل ہے قیت الرجال تو بہت ہے, جی جی, اس میں قطعاً کوئی شک نہیں. تو آپ کس طرح وہ انکلکیٹ کس طرح کرتے ہیں, اس کا کیا ایک میکنزم یا کیا پروسیس آپ نے بنا رکھا ہے؟ حکومت کے ساتھ بھی ان ٹچ ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں تو دیکھیں نا جو ایجوکیشن اسٹریمز ہیں وہ بھی تو 3-4 ہیں, مدارس ہیں, پبلک اسکولز ہیں, پرائیویٹ اسکولز ہیں, تو ان سب کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جزاک اللہ. اینڈ آئی تھنک یہ سب سے اہم بات ہے کہ بھئی وہ جو 25 صفات ہیں وہ دیکھیے ہم میں سے کسی شخص سے بھی پوچھ لینا تو اس کی ایک بڑی تعداد ہم میں سے ہر شخص دنوا دے گا کہ جو بچہ میں دیانت, صفائی, ایمانداری, پابندی وقت, یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. سوال یہ ہے کہ اس کو بچوں میں انفیوز کیسے کیا جائے. تو دیکھیے ہم نے پھر یہ کہا کہ بچے پر وہ کون سے عوامل ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں. تو ایک تو اسکول اور پیئرز بچے پہ اثر انداز ہوتے ہیں, بچے پہ اس کے والدین کا اثر ہوتا ہے, بچے پر اساتذہ کا اثر ہوتا ہے, بچے پر میڈیا کا اثر ہوتا ہے, بچہ پڑھتا کیا اس کا اثر ہوتا ہے. تو ہم بچے سے زیادہ ان سب سے پہلے عوامل پر توجہ کرتے ہیں جو بچے کی کردار سازی کرتے ہیں. تو ہم ماؤں کی یا پیرنٹس کی تربیت کے ادارے بھی بناتے ہیں, اوکے, جہاں پہ باقاعدہ ہم ان کو انگیج کرتے ہیں ان ویلیوز کے ساتھ پیرنٹس کو, اور خاص طور پہ ماں کو, جو کیونکہ جب تک ماں کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ اس کے پاس یہ جو بچے کی تربیت کا کام ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور کن خطوط پہ کرنی ہے, تو وہ پھر کام ہو بھی نہیں سکتا. تو ہماری اللہ کا شکر ہے ماؤں کی تربیت کے ادارے کراچی, لاہور, اسلام آباد اور کشمیر میں متعدد جگہوں پر ہیں, اور ہم الحمدللہ وہ ان کی تعداد میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں. پھر ہم ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بھی بناتے ہیں جہاں پہ ہم ٹیچرز کو پھر ٹریننگ دیتے ہیں کہ بھئی انہوں نے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کرنا ہے, انگیج کیسے کرنا ہے. پھر ہم نے یہ کیا کہ دیکھیے پاکستان میں بہرحال جہاں بچے سب جو بچے فارمل اسکولنگ میں وہ جاتے ہیں, اسکولس جاتے ہیں اور وہاں پہ اچھا خاصا دن کا 6 گھنٹے تقریباً گزارتے ہیں, ہفتے میں 5 دن یا 6 دن ڈپینڈنگ آن دا اسکول. تو ہم جو کریکولم ہے جو آلریڈی ایک ریگولیٹڈ سبجیکٹ ہے پاکستان میں, اس کے لیے 6 ٹیکسٹ بک بورڈز ضرور ہیں اور ہم ہر ایک کے پاس جاتے ہیں, ہر ایک سے اپروول لیتے ہیں. تو ہم کیریکٹر انفیوزڈ کریکولم بناتے ہیں, اوکے, جس میں کیونکہ ہر کریکولم کا کے اندر ان بٹوین دا لائنز یا جس کو ایکیڈیمکس ہڈن کریکولم کہتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ بھئی اس سے بچے کو میسج کیا جا رہا ہے. پھر وہ صرف تھیوری میں نہیں ہے, ہمارے کریکولم کے اندر کئی اپلائیڈ میتھڈالوجیز بھی موجود ہے, جس میں ورک شاپس بھی ہیں, جس میں کلبس بھی ہیں, جس میں بچوں کے لیے آؤٹ ڈور انگیجمنٹس بھی ہیں. تو اس سارے کو استعمال کر کے پھر ہم کردار سازی کا کام کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم کمیونٹی لیول پر بھی کام کرتے ہیں. اس میں جو کردار سازی کا جو 25 صفحات ہیں اس میں کی پاکستانیت کا بھی ایلیمنٹ ہے آنسر. اوکے, جی جی بالکل, ایبسلیوٹلی. ہم اسی سلسلے میں ایک چھوٹی سی اور بھی عرض کروں کہ ہم نے ابھی ایک پروگرام امید علم و ہنر کے نام سے شروع کیا ہے. اوکے, اور ہمارا امید علم و ہنر پروگرام جو ہے وہ پائلٹ کے طور پہ اس وقت ہم کورال جو یونین کاؤنسل ہے ادھر ہی, وہ پوری یونین کاؤنسل ہم نے اڈاپٹ کی ہے ان پارٹنرشپ ود دا گورنمنٹ. اور اس میں جتنے بھی بچے جو آؤٹ آف اسکول ہیں ان کو ہم انگیج کر رہے ہیں. وہ ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام کے تحت ہو رہا ہے, جس میں لٹریسی کی ڈیفینیشن بھی ہماری اپنی ہے. اور ہماری لٹریسی کی ڈیفینیشن میں یہ بھی ہے کہ بھئی بچے کو پڑھنے لکھنے کے تو جو سٹینڈرڈز ہیں وہ تو ہوں اور وہ ہونے چاہیے,
اس کے ساتھ ساتھ بچے کو بحیثیت مسلمان, کیونکہ زیادہ تر بچے تقریباً all of them are Muslims that we have, ان کو بھائی طہارت کا بھی پتہ ہونا چاہیے, اراکین اسلام کا بھی پتہ ہونا چاہیے, اور نظریہ پاکستان کا بھی پتہ ہونا چاہیے. تو ہم اور اس کے ساتھ ساتھ بچہ جب ہمارے پروگرام سے گریجویٹ کرے گا تو وہ کسی ایک فن میں ماہر بھی ہوگا, تاکہ وہ اس کے فوراً بعد 4 سال کے پروگرام کے بعد کسی جگہ پر باعزت طریقے سے اچھی روزگار نہ صرف یہ کہ حاصل کر سکے, بلکہ اس کے پاس وہ بنیاد موجود ہوگی جس کی بیسس پر وہ اپنی ابیلٹی ٹو ارن اے لیونگ پر مزید بلڈ کر سکتا ہے انشاءاللہ. اچھا ندیم صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں. میں چونکہ مجھے ذاتی طور پہ اتفاق ہوا ہے آپ کا جو سیٹ اپ ہے ہری پور میں وہاں جانے کا, تو آپ نے تو ماشاءاللہ وہاں بڑے اسکولز بھی بنا رکھے ہیں, خاص طور پہ یتیم بچوں کے لیے بھی, وہاں پہ بچوں کے لیے بھی. تو یہ ذرا ان کے بارے میں بتائیے کہ ایک نرسنگ اسکول شاید ہے. جی جی, تو تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ وائی نرسنگ اسکول. ہم نے کووڈ کے بعد ارادہ کیا کہ خبیب فاؤنڈیشن اپنی یونیورسٹی بنائے. تو اس یونیورسٹی بنانے میں اب ہمارے پاس 25 سال کے سفر میں بہت سے یتیم بچے بڑے ہو گئے ہیں اور یونیورسٹی گوئنگ ہے. ابھی اس وقت کیا تعداد ہوگی جو بچے آپ کے ساتھ منسلک جی, جو ہمارے بورڈنگ میں ہیں وہ تقریباً لگ بھگ 2000 کے قریب بچے ہیں مختلف ہمارے پروجیکٹس کے اوپر, اور فرام آل اوور دی کنٹری. جی, ہمارے پاکستان کے پروجیکٹس میں جو ڈے اسکالر کے علاوہ ہیں. ڈے اسکالر بچے تو آتے ہیں, وہ آفرن بچے, اور جو ریگولر بچے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. ہمارے 100 سے زیادہ بچے ٹرکی میں پڑھ رہے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں. 5 بچے جی ہائر ایجوکیشن میں, 5 یتیم بچے ہمارے انگلینڈ میں ہیں. ایک بچہ ہمارا پی ایچ ڈی کر رہا ہے چائنا میں, فلی اسپانسرڈ. جی جی, ایک بچہ ہمارا چائنا میں ہے, اسی طرح ایک بچہ ہمارا جرمنی میں ہے. تو اس طرح دنیا میں الحمدللہ مختلف جگہوں پر ہمارے یتیم بچے جو سکردو, کشمیر, ریموٹ ایریاز کے بچے ہیں, جو پوری دنیا میں, وزیرستان کے بچے بھی ہمارے پاس ہیں. ایک بچہ ابھی ہمارا میڈیکل میں اس کا داخلہ ہوا ہے ترکی میں. میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جو جا نہیں سکتے اپنے گھروں کو, تو آپ کچھ بچوں کو اپنے گھر بلا لیتے ہیں. ہاں جی, عید کے موقع پہ خاص طور پہ آپ ان کے ساتھ عید گزارتے ہیں. جی جی, الحمدللہ ان کے پاس بھی عید کرتے ہیں. اور بچے چونکہ یہاں اسلام آباد آنا چاہتے ہیں تو عید الفطر ہم فیصل مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. وہ یہاں پہ پھر اکٹھے ناشتہ کرتے ہیں. 150 سے زیادہ بچے ہوتے ہیں, ہم سارے اکٹھے بیٹھتے ہیں الحمدللہ. تو وہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہے. تو جو آپ کا یونیورسٹی بنانے کا پلان ہے وہ کہاں تک ہے؟ یونیورسٹی کا اب یہ ہو گیا ہے کہ ہماری 5 بیچلر شروع ہوا ہے, جس طرح آپ نے کہا نرسنگ اسکول شروع ہو گیا ہے, اس طریقے سے فارمیسی شروع ہو گیا ہے, فزیوتھراپی ہے, ریڈیولوجی ہے, اور ہیلتھ ٹیکنالوجی. یہ 5 بیچلر پروگرام خیبر میڈیکل یونیورسٹی پشاور سے ہم ایفیلیٹڈ ہیں. اس وقت ہم ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں, اور پھر آنے والے وقت میں نیکسٹ ایئر ہم اپنی یونیورسٹی کے چارٹر کے لیے موو کریں گے. تو خبیب یونیورسٹی کا جو پروجیکٹ ہے اس میں ہمارے پاس یتیم بچہ فری پڑتا ہے, اور جو باہر کے بچے ہیں ان سے ہم چارج کرتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم یہ ہری پور کا پروجیکٹ جس کو آپ نے وزٹ کیا, یہ پروجیکٹ یتیم بچوں کا پروجیکٹ ہے پاکستان میں, اور جو اب یونیورسٹی اسٹیٹس تک پہنچ گیا ہے. تو اس میں اگر اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو زندگی رکھے, لیکن کوئی اس صورت میں حال میں ہوتا ہے تو کوئی زیادہ بیوروکریٹک تو نہیں ہے آپ کا فاؤنڈیشن کسی کو ایکسیپٹ کرنے میں؟ اس کا پروسیس بڑا سمپل سا ہے, بہت سادہ. جو چھوٹا یتیم بچہ ہے وہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ والد کے بغیر ہو, اور اس کو ہماری پرائرٹی ہے, وہ آفرنگ کی ڈیفینیشن میں آتا ہے, یا پھر دونوں پیرنٹس نہ ہو, یا پھر تیسری سچویشن میں ایکسیپشنل میں ہم جس کی والدہ نہ ہو اور والد رکھ نہ سکے بچوں کو, تو ان کو بھی پھر ہم رکھتے ہیں. یہ تینوں کیٹیگری کے بچے ہمارے پاس ہوتے ہیں. یہ تو چھوٹے بچے ہیں. یونیورسٹی کے اندر جو بچہ کوالیفائی کرے گا اور آفن ہے تو وہ بچہ ہمارے اسکالرشپ پہ آ سکتا ہے اور ہمارے پاس فری پڑھ سکتا ہے. تو کوئی ایسے بچے آپ کے ہیں جو آپ کے سارے, کیونکہ ماشاءاللہ 25 سال آپ نے کہا ہو گئے سارے آپ کے ادارے کو اسٹیبلش ہوئے, کہ جو بچے نکلے ہوں آپ کوئی اچھی جگہوں پہ کام بھی کرنے پہنچے ہوئے ہوں؟ جی الحمدللہ, ہمارے بچے زیادہ تر جو ہے وہ پاکستان سے باہر ہیں. دبئی میں بھی ہیں, یو اے میں ہیں, یو کے میں ہیں, ٹرکی میں. تقریباً جو بچے بھی گئے ہیں سارے جابس پہ ہیں. جو واپس آئے ہیں ان میں سے پاکستان آرمی میں بہت سارے بچے ہیں, چونکہ ہم تائیکوانڈو کراتے ہیں. پاکستان آرمی کی ٹیم میں ہمارے بچے تائیکوانڈو ٹیم میں ہیں. پاکستان کی طرف سے ہمارے پاس 1000 سے زیادہ نمبر ہے ایتھلیٹ کا, تو اس کی وجہ سے پاکستان کا لارجسٹ بلیک بیلٹس کا نمبر خبیب فاؤنڈیشن کے پاس ہے. تو خبیب فاؤنڈیشن کے بچے اس وقت گورنمنٹ میں بھی کام کر رہے ہیں, پرائیویٹ اداروں میں بہت زیادہ ہیں. اس وقت ہمارے اپنے ادارے میں 50 سے زیادہ بچے ہمارے مختلف جگہوں پر کام کر رہے ہیں. یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ اور گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو اب میں بات کروں گی آپ سے منصور شکیل صاحب. آپ نے ایک بہت
اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک پروسیس بتایا جس میں آپ نے مینشن بھی کیا کہ کلاس 1 سے کلاس 10 کے بچے جو ہیں ہمارا پرائم فوکس ہیں. لیکن پاکستان کے حالات دیکھیں, ورلڈ وائڈ بھی جو چل رہا ہے اس کے امپیکٹ تو آتے ہیں ڈیفینیٹلی, اور پاکستان ایک خوش قسمت ملک ہے میرے خیال سے کہ جس میں یوتھ کی پاپولیشن جو ہے وہ بڑی ریمارکیبل ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی یوتھ جو ہے اس کا سب سے پرومیننٹ پرابلم کیا ہے اور اس کو کس طرح سے ہم جو ہیں وہ ایڈریس کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ. دیکھیں ایسا ہے منتہا کہ میں 2 چیزیں مینشن کروں گا. میں نے عرض کی تھی اس وقت کہ ہم لوگ ایجوکیشن پالیسی میں بھی کام کرتے ہیں اور ہم کمیونٹیز میں بھی انگیج کرتے ہیں بچوں کو, اور وہاں پہ سٹیزنشپ اور لیڈرشپ پر فوکس کرتے ہیں. دیکھیے آئی تھنک اوور ٹائم یہ ہوا ہے کہ ان اے وے وی ہیو بیکم ڈسکنیکٹڈ ود آور سوسائٹی, اینڈ آئی وڈ سے دیٹ ٹو می از اے میجر پارٹ آف دا پرابلم. اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ ہم پاکستانی عمومی طور پہ اپنی ذات میں صاف ہیں اور ہمارے گھر بھی اکثر صاف ہوتے ہیں, لیکن ہماری صفائی گھر کی دہلیز پہ رک جاتی ہے. ہماری گلیاں اور ہمارے محلے ویسے صاف نہیں ہوتے جیسے ہونے چاہیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ کسی درجے میں ہم اپنی گلی اور اپنے محلے اور اپنے قصبے اور اپنے شہر سے ڈسکنیکٹ ہو گئے. somehow we feel کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. وہی بات ہے جو باسط صاحب نے پاکستانیت کی بات کی کے حوالے سے بات کی. بالکل. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو یہ احساس دوبارہ سے اجاگر کرنا کہ بھائی یہ ہمارا ملک ہے, اور وہ جو ہم بچپن میں ملی نغمے سنتے تھے اور ہم ہیں نگہباں اس کے, وہ ہم ہیں, اینڈ وی نیڈ ٹو اون اٹ. اچھا دنیا میں حالات جس رفتار سے تبدیل ہو رہے ہیں, میرا خیال ہے اس پاکستان کی اہمیت کا احساس شاید کئی لوگوں کے ذہنوں میں بڑھ گیا ہوگا. وہ ایک الگ کانورزیشن ہے, جیسے کہ جو فار رائٹ ایک موومنٹ دنیا بھر میں گرو کر رہی ہے, وہ کریسنٹ انسٹیٹیوٹ کی کانورزیشن ہے, لیکن اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ واجد صاحب اس پر یہ ہے. لیکن دوسری جانب دنیا گلوبل ولیج میں بھی تو تبدیل ہو چکی ہے. وہ میں نے کہا نا, وہ والی گفتگو ہم ضرور کریں گے. ہو بھی گئی ہے, اور ہم واپس سے جو ہے وہ ڈی گلوبلائزیشن کی کچھ نہ کچھ, لیکن دیٹس another conversation. I think the point is کہ دیکھیے پاکستان کے لیے محنت کرنا ہمارے لیے کافی ضروری ہے, اور ہماری آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے بڑا ضروری ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ اونرشپ لیں اپنے گلی محلے اور قصبے اور گاؤں کی اور شہر کی. تو ایک تو آپ نے جو بات کی تھی کہ بھئی پرابلم چیلنج کیا ہے, تو آئی تھنک یہ ریکنیکٹ کرنا اپنے معاشرے سے, آئی تھنک دیٹس سم تھنگ دیٹ وی ریئلی نیڈ ٹو ورک آن. لیکن اس کے اندر ایک کردار ہم بڑوں کا بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم بچوں کے سامنے بیٹھ کے سوائے مسائل کے تذکرے کے اور کوئی نئی بات کریں گے, تو ان کے ذہن میں بھی وہی بات جو ہے وہ نقش ہو جائے گی کہ یہاں پر غالباً صرف مسائل ہیں. لیکن اب بچے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے سے تو زیادہ سوشل میڈیا لیے پھر رہے ہیں. نہیں, مجھے یقیناً کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے یہ میرا میسج سب کے لیے ہوگا. دیکھیے پاکستان آلسو از اے لینڈ آف اپرچونٹی. میرا کچھ تعلق کاروبار سے بھی ہے ذاتی حیثیت میں. آئی کین ٹیل یو کہ پاکستان میں کاروبار کی اپرچونٹیز کوئی کم نہیں ہے, کام کی اپرچونٹیز کوئی کم نہیں ہے. سو ہاؤ ڈو وی موو دی مائنڈ سیٹ فرام فوکسنگ آن پرابلمس ٹو فوکسنگ آن اپرچونٹیز؟ دیٹ مائنڈ سیٹ شفٹ would require a very focused effort on part of the adults as well. تو آپ دیکھیے ہم ہر وقت یہ بات کرتے ہیں, کوئی سوشل میڈیا اٹھا لیجئے کہ بھئی یہ مسائل ہیں. کتنے لوگ بات کرتے ہیں کہ اخوت نے کتنا اچھا کام کیا, خبا فاؤنڈیشن نے کتنا اچھا کام کیا, انڈس ہاسپٹل کتنا اچھا کام کرتا ہے, سٹیزنز فاؤنڈیشن کتنا اچھا کام کرتی ہے, احسان ٹرسٹ کتنا اچھا کام کرتا ہے, پاکستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن کیا کام کرتی ہے, ایدی صاحب نے کیا کام کیا. لسٹ ہے جناب, and it doesn't end. So I think جو مائنڈ سیٹ ہے نا, وہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ بھائی پازیٹیوٹی کا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے, اور اپنے حصے کی شمع جلائیں. جب ہم سب اپنے حصے کی شمع جلائیں گے تو اندھیرا خود سے دور ہو جائے گا. یہ شمع جلانے والی بات کریں ندیم صاحب, تو آپ نے تو ماشاءاللہ بہت سی شمعیں جلا رکھی ہیں, لیکن اب شمعیں کوئی لگتا ہے عوام کے لیے کچھ زیادہ ہو گئی ہیں, کچھ سمجھ نہیں آتی کس کے ساتھ ہم ڈیل کریں. قربانی کا ہی معاملہ لے لیجئے, وہ جب عید کے دن شروع ہوتے ہیں تو وہ اتنے اشتہارات آنا شروع ہو جاتے ہیں, سمجھ نہیں آتی کہ کس فاؤنڈیشن کو یا کس آرگنائزیشن کو یہ معاملہ دیا جائے. تو آپ کے اپنے تجربے میں کس طرح لوگ ڈیسائیڈ کن بنیادوں پہ کرتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جو بھی اپنا حصہ دینا چاہتا ہے نا, اس کو پتا ہے کہ میں نے کس کو دینا ہے.
اچھا ہاں یہ ایسی بات نہیں ہے کہ تجربہ ہوتا ہے. اب چونکہ لوگ جو ہے آرگنائزیشنز کی طرف ذرا زیادہ متوجہ ہو گئے ہیں. پہلے ہمارے پاس چیریٹی کے لیے مسجد تھی, لوگ مسجد کو دیتے تھے یا مدرسے کو. پہلے صرف کھالیں لے لے جاتے تھے. یہ کھالوں کا یہ قربانی کے وقت میں یہی نظر آتا تھا. اب لوگ جو ہیں آرگنائزیشنز کو دیکھتے ہیں. ہمارے پاس غزہ کے لیے, سیریا کے لیے, افغانستان کے لیے, جہاں پہ دنیا میں ڈیزاسٹر آئے, برما کے لیے, سوڈان کے لیے ہمیں لوگ اپروچ کرتے ہیں. لوگ جانتے ہیں, لوگوں کو معلوم ہے کہ خبیب فاؤنڈیشن ان جگہوں پہ کام کر رہی ہے یا دوسری فاؤنڈیشنز ان جگہوں پر کام کر رہے ہیں, لوگ ان کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو ایسا ہے, لیکن چیریٹی کے اندر جو حصہ دینا چاہ رہا ہے وہ بڑا کیئرفل ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ قربانی میں لوگ احتیاط سے دیتے ہیں. عید کے خاص موقع پر آپ کیا پیغام دیں گے اوور آل پوری پاکستانی نیشن کو؟ پیغام یہ ہے کہ پچھلے سال یہ ہوا کہ ہمارے پاس دوسرے دن میں 50 گائیں ہمارے ایک ڈونر نے بڑھا دی. تو وہ جو 50 گائیں بڑھ گئیں تو ہمیں ایک دم شام کے وقت جانوروں کا اضافہ ہو گیا. تو ہم جو پچھلا جانور تھا وہ تقسیم کر رہے تھے, تو ہم نے گوشت کو کچھ ایبٹ آباد, مانسہرہ اور اوپر کی طرف بھیجا. تو ایبٹ آباد میں جہاں گئے تو 1 بجے کے قریب ہم نے 4 حصوں میں گائوں کو تقسیم کیا کہ مختلف اداروں کو دے دیں گے. تو ایک عالم دین کے پاس ہم نے وہاں پر دیا. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے اس محلے میں ایک بیوہ رہتی ہے, آپ اس کو گوشت پہنچا دیں. تو ہمیں تو ہماری ضرورت پوری ہو گئی. تو اس بیوہ کے گھر میں جب رات کو 1 بجے ہماری ٹیم نے ناک کیا تو اس نے دروازہ کھولا. تو اس کو جب گوشت دیا, اس کے 2 یا 3 بچے اس کے ساتھ رہتے تھے, تو ایک ران گائے کی ایک ران اس کے گھر پہ دی کہ یہ آپ خود بھی لے لیں اور اپنے جاننے والوں کو تقسیم کریں. تو وہ رونا شروع ہو گئی. اس نے کہا کہ یہ 3را سال ہے مجھے محلے سے گوشت نہیں ملا, اور میں آج اللہ سے رات کو شکوہ کر رہی تھی کہ یا اللہ میرے گھر میں گوشت نہیں آیا. اس خاتون کی شاید دعا قبول ہوئی اور ہمارے پاس 50 گائیں کا اضافہ ہوا, اور اس کو رات کو کہتی اتنا گوشت میں کیسے سنبھالوں گی. بالکل. تو پیغام یہ ہے کہ قربانی میں ہمیں اپنے ہمسائے کو, اپنے ملک میں غریب کو, اپنے ارد گرد جو مستحق ہیں ان کو شیئر کریں. اور یہ قربانی کا سفر ہم ملک سے باہر جب کرتے ہیں تو یہ امت کا سفر ہے. مسلم امہ میں جہاں لوگ تکلیف میں ہیں ان میں اپنا حصہ ڈالیں. جہاں آپ اپنے لیے قربانی کر رہے ہیں اپنے ارد گرد دیکھیں, اپنے عزیز و اقارب کو دیکھیں, اپنے ان ہمسایوں کو دیکھیں, ان جاننے والوں کو دیکھیں. آپ کو یقیناً ایسے لوگ مل جائیں گے جن میں آپ حصہ ڈالیں گے. میں جانتا ہوں کہ اس خاتون کی دعا ہماری شاید ساری قربانی کی قبولیت کا باعث بنی ہو, اور اس سال جو ہمیں توفیق ملی شاید اس کا حصہ بھی اس کی دعا میں ہو. مطلب بحیثیت مسلمان میں آپ سے اس کا جواب مانگنا چاہتا ہوں, کیونکہ ایک بحث آج کل جو لبرل طبقہ ہے پاکستان میں وہ یہ کہتا ہے کیوں یہ ہر سال اتنے جانور آپ قربان کر دیتے ہیں, یہ تو بہت ذاتی ہے. کچھ پیسے کسی کو دے دیے صدقے میں, کوئی خیرات دے دی, وہ ٹھیک ہے. جو قربانی پیسہ آپ ضائع کرتے ہیں بقول ان کے, وہ پیسہ کہیں اور خرچ کر دیا کریں. یہ لاجک کہاں تک آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے مجھے جو محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف مدات رکھی ہوئی ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ اور مدات میں لوگ پیسے نہیں دیتے. اللہ کا احسان ہے, پاکستان میں غریب کو کھانا کھلانے کا سلسلہ سارا سال چلتا ہے. وہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ والوں کے پاس چلے جائیں اور جگہ جگہ پہ وہ دسترخوان لگے ہوتے ہیں. میں ایسے بے شمار اداروں سے واقف ہوں جہاں پر لوگ غریب بچے کی تعلیم کے لیے پیسے دیتے ہیں. تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے, کبھی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو بیوہ عورت اور بوڑھی عورت ہے اس کے گھر میں گوشت پہنچانے کا انتظام بھی تو کروانا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, بسا اوقات ہمارا ذہن اس کا احاطہ نہیں کر پاتا. مجھے لگتا ہے جہاں جہاں پیسے پہنچنے ہوتے ہیں وہ وہاں وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو اس میں مطلب یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. نہیں یار ہوتے. اگر میں اس پہ کچھ اضافہ کروں, اس میں یہ ہے کہ ہم نے 2008 میں سکردو میں قربانی شروع کی. تو 2008 سے پہلے سکردو میں عوامی طور پر قربانی نہیں ہوتی تھی. تو وہاں پہ ہم نے 9,000 روپے کی گائیں لیتے تھے, جبکہ اسلام آباد میں شاید اس وقت 1.5 لاکھ روپے کی تھی. تو وہاں پر 9,000 روپے کی گائیں ملتی تھی. ہم نے شروع میں 20 گائیں کی, اگلے سال ہم نے 50 کی, اس سے اگلے سال ایک ٹائم ایسا بھی آیا 2010 سیلاب کے بعد ہماری ڈونیشن بڑھی. پہلے کہتے میرے پروڈیوسر صاحب گلگت بلتستان سے ہیں, تو اس سے کہتا مجھے وہاں سے گائے لا کر دے. جی لیکن اب آپ کو بتاتا ہوں وہاں گائے, وہاں کا ریٹ اور اسلام آباد کا ریٹ برابر ہے. اور اس وقت اس سال میں 18 منڈیاں لگی ہیں صرف سکردو شہر میں.
تو اس قربانی کے زندہ ہونے سے یہ قربانی صرف یہ نہیں ہے. اب اگر چیریٹی کوئی کرتا, یہ جو چل رہی تھی چیریٹی اس علاقے میں, تو شاید چند لوگوں کا فائدہ ہوتا. ابھی جانور لینا, جانور پالنا, جانور قربانی پہ بیچنا, پھر اس کا گوشت تقسیم ہونا, یہ کتنا بڑا سائیکل اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے کہ اس کی وجہ سے بہت بڑی اکنامک ایکٹیویٹی ہے. ندیم صاحب, یہ جو آن لائن معاملہ شروع ہوا, اس سے جو قربانی کی جو ایک خاص روح ہے وہ کمپرومائز نہیں ہوتی آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ میں اگر گھر میں خود جانور لاتا ہوں, اس کو ہفتہ 2 ہفتے پالتا ہوں, پھر اس کو قصائی کی مدد سے ذبح کرتا ہوں, تو اس کی بات کچھ ذرا اور نہیں ہوتی. بھائی صاحب یہ لوگوں کو ایک سہولت مل گئی ہے انہوں نے. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو ہے نا ہمارے اسلام آباد شہر میں تو ہے یہ, لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے بچپن میں یا جب بھی شہر سے ذرا سا باہر نکلیں تو لوگوں میں گلی محلے میں قربانی ابھی بھی اسی طرح قائم ہے. یہ ہمارے اسلام آباد میں ایسا ہے کہ لوگ اپنے گھر میں میرج نہیں کر پاتے. یہاں پہ ہماری ذمہ داریاں زندگی کی ایسی ہو گئی جس کے نتیجے میں ہمارے پاس قصائی ارینج کرنا, جانور لانا, جانور رکھنا, اور پھر سی ڈی اے کی پابندیاں, وہ ماحول بن گیا. ادروائز ہر شہر میں آپ لاہور لے لیں, فیصل آباد لے لیں, کراچی لے لیں, پشاور لے لیں, پورے ملک میں قربانی تو ایک بہت خوبصورت رنگ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اور اس کا جو سائیکل ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے جو بات شروع کی تھی کہ پھر اس میں کباب کا کھانا, گوشت کا لیکن آپ مجھے افسوس یہ ہوا ہے کہ کریسنٹ انسٹیٹیوٹ نے ہمارے لیے کباب شباب کا بندوبست نہیں کیا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا آنے کا. ریئلی آنر ٹو ہیو یو آن آور شو. قربانی کے جذبے سے ڈیفینیٹلی پاکستانی قوم سرشار ہے ہی, اور اس کا عملی مظاہرہ ہم نے آج کے اپنے ڈیسائفر میں بھی دیکھا, سنا اور جانا. اسی کے ساتھ ہی ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے. منتہا حسن کو معزز مہمان کے ساتھ ڈیسائفر کی پوری ٹیم کے ہمراہ اجازت دیں. اللہ حافظ.